الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الرابع التکلیف بمعرفۃ اللہ تکلیف بالمحال۔ شبہات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اس افعال عباد کے حوالے سے جو شبہات تھے آج بیان کر رہے ہیں چوتھا شبہہ۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کیسے ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ وما عرف اللہ حق معرفتہ، یہ روایت کا مفہوم جو ہے وہ مستشکل کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی، آیا مکلف کی یہ ذمہ داری ہے، مکلف کا یہ فریضہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرے، یا فریضہ نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے؟ کہتے واضح ہی بات ہے کہ سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ معرفت اللہ ہے۔ اب بندے کا وظیفہ، بندے کی تکلیف کیا ہے؟ خدا کی معرفت حاصل کرنا۔ تو یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو آپ خدا کی معرفت ہے اس کو حاصل اور پھر کہہ رہے ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل کرے، یا اس کو خدا کی معرفت نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل کریں۔ حصول معرفت یا آپ اس کو مکلف کر رہے ہیں یا اس کو معرفت حاصل ہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر حصول معرفت کے دوران اس کو آپ مکلف بنا رہے ہیں تو یہ تو تحصیل حاصل ہے، یعنی آپ ایک ایسی چیز کر رہے ہیں اس کو کہ خدا کی معرفت حاصل کرو، حالانکہ وہ خدا کو جانتا ہے، تو تحصیل حاصل ہے۔ اور اگر یہ پہلا حصہ ہم سے مربوط نہیں ہے، مقدمہ تھا، اور اگر اس کو خدا کی معرفت ہے ہی نہیں، خدا کو جانتا ہی نہیں ہے، خدا کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، اور پھر جو ہے نا اس پر آپ لازم کر دے، واجب کر دیتے ہیں، یعنی خدا نے اس پر لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ جو بندہ ہے اس پر میری معرفت واجب ہے، حالانکہ اس کو خدا کا پتہ ہی نہیں ہے، خالق کا پتہ ہی نہیں ہے، مالک کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن خدا نے اس کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ اس کو میری معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ کہتے جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے معرفت حاصل کرے گا؟ یہ معرفت حاصل کرنا کہ جب حالت عدم ہو یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ جب محال ہے تو پھر جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ واضح ہے جی؟ جی مصنف نے اس کا جواب دیا ہے، جواب پڑھا جو ہے نا وہ آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ آتے ہیں ہم جو ہے نا وہ پہلی والی صورت میں، ٹھیک ہے، پہلی والی صورت میں جس کو آپ نے کہا کہ بھئی اگر اس کو معرفت حاصل ہے اور پھر جو ہے نا آپ اس کو کہتے ہیں معرفت حاصل کرو، یہ تحصیل حاصل ہے، کہتے ہیں یہ بات آپ کی درست نہیں ہے۔ اس مقدمے کو ہم مانتے ہیں کہ مکلف پر لازم قرار دیا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرے، ہم اس کو مانتے ہیں، یہ تو واجب ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تکلیف ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ حصول معرفت تحصیل حاصل ہے، جب معرفت حاصل ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، معرفت کی دو قسم ہوتی ہے، ایک معرفت اجمالی ہے اور ایک معرفت تفصیلی ہے۔ اگر مکلف کو جو معرفت حاصل ہے وہ اجمالی ہے تو اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تفصیلی معرفت حاصل کریں۔ معرفت اجمالی سے کیا مراد ہے؟ اجمالی ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی اس دنیا کا بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی منعم ہے، کوئی نہ کوئی خالق ہے اس دنیا میں، اور بنانے کے بغیر یہ دنیا نہیں بن سکتی۔ تو یہ جب آپ کو اجمال ہے تو اب آپ پر لازم ہے کہ اس خالق، اس منعم، اس مالک کو تلاش کریں، اس کی معرفت حاصل کریں، تاکہ، اصل یہاں نقطہ ہے، تاکہ یہ تکلیف کیوں، معرفت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ اس منعم کا شکر ادا کریں، چونکہ شکر منعم واجب ہے عقلاً۔ اگر کوئی آگے اشکال کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے مباحث میں اشکال کیا تھا کہ شکر منعم واجب نہیں ہے عقلاً، اخلاقاً ضروری ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ کم از کم جو ہے نا دفع ضرر محتمل کے عنوان سے معرفت کا حاصل کرنا واجب ہو جائے گا، تو لہذا آپ کی بات یہ درست نہیں ہے۔ تکلیف میں معرفت اللہ تکلیف بالمحال، خدا کی معرفت کے بارے میں اس کو مکلف قرار دینا یہ تکلیف بالمحال ہے، اور تکلیف بالمحال کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے۔ قالوا التکلیف واقع بمعرفت اللہ تعالی اجماعا، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ خدا کی معرفت کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس پر اجماع ہے۔ فإن كان تکلیف فی حال حصول المعرفت، اگر تکلیف اس وقت کہی جا رہی ہے کہ جب آپ کو معرفت حاصل ہے تو فهو تکلیف بتحصیل الحاصل، تحصیل حاصل ہے، وہ محال، اور تحصیل حاصل محال ہے۔ وإن كان حال عدمها، اگر تکلیف دی جا رہی اس وقت کہ جب آپ کو اصلا معرفت نہیں ہے، فغیر العارف بالمکلف وصفاته المحتاج الیہ فی صحت تکلیف منہ غافل عن تکلیف، کہتے ہیں کہ
وَإِنْ كَانَ حَالَ عَدَمِهَا، اگر حاصل نہیں اس کو معرفت، فَغَيْرُ الْعَارِفِ بِالْمُكَلَّفِ، وہ جو مکلف کوئی نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا مثلا مکلف مطلب ہمارے جیسے نماز یہ مکلف ہے، روزہ یہ مکلف ہے، ٹھیک ہے، البتہ اس کو مکلف بے سے تعبیر کرتے ہیں، یہاں پہ جو ہے نا وہ بے لگائے. وَصِفَاتِهِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، مثلا یہاں معنی نفی میں کیا ہو جائے گا؟ خدا. مکلف کیا ہو جائے گا؟ کہ جس کے بارے میں ہم نے جاننا ہے، جو ہماری تکلیف کا متعلق ہے، وہ خدا کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، ٹھیک. المحتاج الیہ فی صحت تکلیف منہ، اس کی صفات کے بارے میں ہمیں خبر ہوگی تو ہماری تکلیف اس سے مربوط ہوگی. غافل عن تکلیف و تکلیف الغافل تکلیف بالمحال، یہ شخص جو ہے نا ان سے غافل ہے. جب غافل ہے تو پھر جو ہے نا غافل کو تکلیف دینا تکلیف بالمحال ہے، اور تکلیف بالمحال جو ہے وہ باطل ہے. واضح ہے؟ یعنی کوئی کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پر کچھ چیز واجب ہے، یا بس اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک چیز آپ پر واجب ہے، جو آپ اس کو واجب قرار دے رہے ہیں اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے جو ہے آپ اس پر واجب کر رہے ہیں؟ والجواب اننا نختار الشق الاول من الاستدلال، ہم پہلی صورت کو دیتے ہیں. ولکن لا بمعنى المعرفت التفصیلیہ، لیکن معرفت تفصیلیہ نہیں ہے. حتی یکون تحصیلا للحاصل، بل المعرفت الاجمالیہ الباعثۃ علی تحصیل تفصیلیۃ منها. توضیح ذلک ان تکلیف بمعرفت اللہ تعالیٰ تکلیف عقلی، یہ جو تکلیف ہے وہ تکلیف عقلی ہے. یکفی فیہ التوجہ الاجمالی، بس صرف اور صرف اجمالی توجہ ہو کہ ان ہناک منعما، کوئی منعم نعمتیں دینے والا ہے، یجب معرفتہ، اتنا متوجہ ہونا کافی ہے. ومعرفت اسماءہ و صفاتہ، یجب معرفتہ، خود اس کی ذات کی معرفت، ومعرفت اسماء، کہ اس کا نام کیا ہے، و صفاتہ، اس کی جو ہے اوصاف کیا ہے، شکرن لے نعمہ ہی، تاکہ اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں. اور یہ گویا کہ کوئی اشکال کر سکتا ہے شکر منعم تو واجب ہی نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چلے دوسری صورت تو ہے او دفع لضرر المحتمل. شک کا کیا جواب ہوگا؟ اس پر اعتراض نہیں ہے نا، اس کو ہم نے قبول کیا تھا. نہیں، دوسری شک کون سی؟ یہاں تو ابھی عدم والی نا، جواب دیا نا. ہاں اس نے دو حصوں میں کیا تھا، یہ ہے، وہ دوسرا جو ہے نا وہ اصلا اس کو معرفت ہے ہی نہیں. اصلا ہم کہتے ہیں نہیں، ہم پہلی صورت میں آتے ہیں نا، آپ ہمیں دوسری صورت میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ ہم پہلی صورت میں آتے ہیں. اگر دوسری صورت اصلا ملتفت ہی نہیں ہے تو پھر وہ مکلف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ملتفت نہیں ہے، اسی حصول التفات اسی کی طرف توجہ ہونے کے لیے توجہ جا رہا ہے نا، اس کو معرفت کے لیے نہیں. اصل اس کو پتہ ہی نہیں کہ خدا ہوتا ہے، کہ معرفت ہوتا ہے، تو یہ بندہ تو وہ کیا ہو گیا، وہ پتھر کے طور کا انسان ہوا نا، پھر تو وہ وڈ ہو گیا نا، وڈ آپ کی زبان میں جو ہے نا وہ پھر اس کا تو یعنی ایک اس کو یہی پتہ نہیں کہ بھائی کوئی کس نے نعمت دی ہے، کسی نے خلق کیا ہے، کسی نے کیا کیا ہے، تو یہ اس کو جاہل ہے جو ہے نا وہ کیا کہیں گے؟ قاصر کہیں گے، اپنی دنیا سے ہی جو ہے نا وہ بے خبر ہے. اچھا، نمبر 5، لا یوجد شیء الا بالوجوب السابق علیہ. یہاں پر ایک خیال کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی، فلسفی نقطہ، یہ فلسفی بات ہے خالصتاً، کوئی بھی شے وجود میں نہیں آتی مگر یہ کہ وہ واجب ہو جائے. ما لم یجب، ان الشیء لم یوجد ما لم یجب، ما لم یجب لم یوجد، ہاں دونوں ہیں. ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، ما لم یجب لم یوجد، اس کا وجود میں آنا تب ہوتا ہے کہ جب وہ یجب ہو جائے، یعنی اس کی علت تام ہو جائے، تب جو ہے نا وہ وجود میں آتی ہے. اور اگر وہ واجب ہو گئی اس سے پہلے آپ اس کو وجود دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اور جب اس واجب ہو گئی تب آپ سے فرار ہو سکتے ہیں؟ وجود چھین نہیں سکتے. تو لہذا ہر دو صورتیں میں آپ اس کو تکلیف دے دیں. یجب سے پہلے تکلیف نہیں دے سکتے کیونکہ لم یوجد ہوگا، اور اگر یجب ہو گئی تو پھر حتماً اس کو وجود میں آنا ہے. لہذا پھر آگے کربلائی پھر آپ کی ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ اس کو وجود بخشیں، ٹھیک ہے. یعنی گویا کہ یجب ہو گئی تو آپ اسے روک نہیں سکتے، اور اگر جو ہے نا وہ یجب نہیں ہے تو آپ اس کو وجود نہیں دے سکتے. نہ آپ اس کے وجود پر قادر ہیں، نہ آپ اس کے عدم پر قادر ہیں. اشکال گویا کہ یہاں پر ہے. یہ جو کسی چیز کو آپ انجام دینا چاہ رہے ہیں اور یجب نہیں تو نہیں دے سکتے. کسی چیز کو آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، شراب کو ترک کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی گناہ ترک، اور اگر وہ یجب ہو جائے تو آپ اس کو عدم نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں جو پھر جواب پہ آتے ہیں. قد ثبت فی الفلسفۃ الاولی، فلسفۃ الاولی یعنی الہیات بمعنی العام، ٹھیک ہے،
یعنی جو اصطلاحات ہیں اس کو اس تعبیر کرتے ہیں. ان الموجود الممکن ما لم یجب وجودہ من جانب علتہ، جب تک ممکن کا وجود علت کی جانب سے واجب نہیں ہوتا، لم یتعین وجودہ ولم یوجد، معین نہیں ہوگا اور وجود میں نہیں آئے گا. وذالک لان الممکن فی ذاتہ لا یقتضی الوجود ولا العدم، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. فلا مناص لخروجہ من ذالک الی مستوی الوجود، بس ضروری ہے کہ ہم اس سے نکلیں، نہ وجود میں ہوگا نہ عدم میں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چلے جائیں من عامل خارجی یقتضی وجودہ، جو اس کے وجود کا تقاضا کرے. ثم ما یقتضی وجودہ اما یقتضی وجوبہ ایضا او لا، جو اس کے وجود کا تقاضا کر رہی ہے یعنی علت، تو وہ اس کے وجوب کا بھی تقاضا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. یہ پہلا مقدمہ تھا کہ ممکن وہ ہے جو نہ وجود چاہتا ہے نہ عدم چاہتا ہے، وہ برابر ہے جو ہے اس کے. کوئی اور چیز آ کے یعنی علت، کوئی چیز مراد یہاں کیا ہے؟ علت آ کے اس کو وجود بخشتی ہے. وہ جو علت آ کے اس کو وجود بخش رہی ہے، وجود بھی بخش رہی ہے، یعنی حتماً اس کو ہونا چاہیے یا نہیں بخش رہی جو ہے وہ یہ ہے. وبما اما ان یقتضی وجوبہ ایضا، وہ جو چیز ہے یعنی علت ہماری اصطلاح میں اس کے وجوب کا یعنی ممکن کے وجوب کا تقاضا بھی کر رہی ہے. لا فعل الاول وجب وجودہ، اگر وجوب کا تقاضا کر رہی ہے وہ چیز یعنی علت تو حتماً اس کا ہونا ضروری ہے. وعلی ثانی، اور اگر اس کے وجوب کا تقاضا نہیں کر رہی، بما ان بقاء علی العدم لا یکون ممتنعا بعد، عدم پر باقی رہنا ممتنع نہیں ہے، یعنی وہ چیز عدم بھی معدوم بھی ہو سکتی ہے. فیسأل، سوال کیا جائے گا، لماذا اتصف بالوجود دون العدم، وہ عدم کے ساتھ وجود کے ساتھ متصف ہوئی، عدم کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی. وہذا سوال لا ينقطع الا بصیرورۃ وجود الممکن واجبا، مگر یہ ہم کہیں کہ یہ وجود میں اس وجہ سے آئی کہ چونکہ اس کا ہونا ضروری تھا. تو دوبارہ گویا کہ ہم پہلی شق کی طرف چلے آ گئے. واضح ہے. بے سیرورت وجود الممکن واجبا و بقاء علی العدم محالا، اور عدم پر اس کا رہنا محال تھا. وہذا معنی قول ان شیء ما لم یجب لم یوجد، یہ گویا کہ پوری اس کی جو ہے نا یوں تشریح کی. وہذا برہان القاعدۃ ورتب علیہ القول بالجبر، یہ قاعدہ ہے کہ جس پر جو ہے نا وہ جبر والوں کا نظریہ مرتب ہے. لأن الفعل العبد ممکن، کیونکہ عبد کا جو فعل ہے وہ ممکن ہے. فلا یصدر منہ، وہ اسے صادر نہیں ہوگا یعنی وجود میں نہیں آئے گا، صادر نہیں ہوگا یعنی وجود میں نہیں ہوگا. الا بعد اتصافہ بالوجوب، مگر یہ کہ جب اس فعل کا وجود میں آنا واجب نہ ہو جائے. والوجوب ینافی الاختیار، اگر اس بندے سے فعل کا صادر ہونا واجب ہو جائے تو ضروری ہو جائے گا. اور ضروری ہے، ضروری اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ہونا ضروری ہے، اس کے ترک والی نوبت نہیں آتی. اور یہ بات کس کے خلاف ہے؟ اختیار کے خلاف ہے. دوبارہ عبارت کو چھوڑ کے یوں آ جائے، اس چیز کا ہونا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر اس چیز کا ہونا ضروری ہے تو حتماً اس نے ہونا ہے، اس کی دوسری شک ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں بندوں کا جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی ممکن ہے. ممکن ہے تو جب وجود میں آیا، اس کا مطلب ہے کہ وجود میں اس وقت آیا ہے جب اس کا ہونا ضروری ہو گیا تھا، وجود میں تب آیا ہے. اور جب اس کا ہونا ضروری ہو گیا تو پھر اس میں بندے کا اختیار تو ختم ہو گیا. ہر صورت میں بندہ مجبور ہو جاتا ہے. جواب اس کا مصنف فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں بھائی آپ ہمیں جو ہے نا وہ اشاعرہ حضرات کہتے ہیں، یا اشاعرہ حضرات جو ہے نا وہ کہتے ہیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم عقلی باتیں نہیں کرتے. دیکھیں ہم نے آج آپ کا جو ہے نا فلسفہ کی عقلی باتیں لے کے آئے ہیں. اب تو مانو، ٹھیک، اب تو مانو، عقلی بات ہم لے کے آئے ہیں، اب تو جو ہے نا مانو. قاعدہ ہے، عقل کی بات ہے، ہم لے کے آئے ہیں. مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ہے صحیح ہے، لیکن اس قاعدے سے اتنا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ایک چیز کی علت تامہ ہو جائے، علت اپنے مراحل کو کمال کو پہنچ جائے، پورے ہو جائے اس کے مراحل، تو پھر اس کے معلول کا ہونا ضروری ہے. لیکن یہ نہیں بیان کر رہا کہ وہ جو وجود میں چیز آ رہی ہے وہ اختیار سے آ رہی ہے بغیر اختیار کے آ رہی ہے. یہ اس قاعدے سے جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا. قاعدہ صرف یہ بتاتا ہے کہ جو چیز جس نے وجود میں آنا ہے، جو ممکن جس نے وجود میں آنا ہے، اگر اس کے وجود میں آنے کے لیے جتنی بھی چیزیں تھیں اگر وہ ہو گئی تو حتماً وجود میں آئے گی. بس کام ہو جائے تو معلول حتماً وجود میں آئے گا. اب یہ جو معلول ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، وہ ضروری ہو، یعنی جب
نہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ جو معلول وجود میں آ رہا ہے اس بندے کے اختیار سے آ رہا ہے یا بغیر اختیار کے آ رہا ہے، یہ اس قاعدے کے اندر بات نہیں ہے۔ ان القاعدۃ لا توتی والجواب عنہ ان القاعدۃ لا توتی ازید من ان المعلول، قاعدہ زیادہ سے زیادہ یہ دے رہا ہے کہ معلول جو ہے انما یتحقق بالایجاب المتقدم علی وجودہ، کہ یہ جو ممکن معلول کا وجود ہے یہ متحقق ہو جائے گا بالایجاب، اس وجوب سے، اس ایجاب سے، اس لزوم سے، ٹھیک، علی المتقدم علی وجودہ، جو اس کے وجود سے پہلے آیا تھا، یعنی ایک لزوم ہو گیا تو اب اس کو وجود میں آنا ضروری ہے۔ ولیکن حل ایجاب المذکور جاء من جانب الفاعل والعلت، لیکن یہ جو ایجاب اور وجوب ہے اور یہ جو ضرورت ہے، یہ جو لزوم آیا ہے، یہ فاعل کی جانب سے آیا ہے اور علت کی جانب سے آیا ہے، اور من جانب آخر، یعنی خود مکلف کے ارادے اور اختیار سے آیا ہے۔ اس عبارت کی تعبیر کریں، یہ جو وجوب آیا ہے، لزوم آیا ہے، یہ مکلف کے ارادے اور اختیار سے آیا ہے یا کسی اور نے اس کو مجبور کیا ہے، باہر سے آیا ہے، یہ اس قاعدے کے اندر نہیں ہے۔ فإن كان الفاعل مختارا كان وجود الفعل ووجوبه المتقدم علیہ صادرا عنہ بالاختیار، اگر وہ فاعل مختار ہے تو کان وجود الفعل، اس فعل کا جو وجود میں آنا ہے، ووجوبه المتقدم، اور جو اس فعل واجب ہو گیا، یہ جو وجوب ہے جو اس پر متقدم ہے، یہ صادرا عنہ بالاختیار، تو یہ وجوب بھی وجود بھی ساری کی ساری چیزیں کس کے اختیار سے آئی ہیں؟ مکلف کے اختیار سے آئی ہیں۔ وإن كان الفاعل مضطرا كالفواعل الكونیہ، اگر فاعل مضطر ہے جیسے فواعل کونیہ ہے، آگ ہے، پانی ہے، ساری چیزیں ہیں، کانا صادرین عنہ بالاضطرار، تو پھر اس صورت میں یہ پتہ چلے گا کہ وہ جو فعل اس سے صادر ہوا ہے وہ اضطرارن اور اکراہن ہوا ہے۔ والحاصل ان الوجوب المذکور فی القاعدۃ، اس میں جو وجوب مذکور ہے، وان کان وصفا متقدما علی الفعل، اگرچہ فعل سے پہلے آ جاتا ہے، صحیح بات ہے کہ فعل سے پہلے ہے، ولکنہ متأخر عن الفاعل، فاعل سے متاخر ہے، فاعل سے متاخر ہے یعنی فاعل کے ارادے سے، فاعل کے اختیار سے، واضح یہ مراد ہے۔ فالمستفاد منہ لیس الا کون الفعل موجبا، مستفاد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فعل جو موجب ہوا ہے، بس اتنا پتہ کہ فعل موجب ہوا ہے، یعنی فعل کا ہونا ضروری ہے۔ وَأَمَّا الْفَاعِلُ فَهُوَ قَدْ يَكُونُ أَيْضًا كَذَلِكَ، لیکن فاعل بھی موجب تھا، یعنی مضطر تھا، مجبور تھا یا نہیں تھا، یہ جو ہے نا وہ اس قاعدے کے اندر نہیں ہے۔ فعل کا ہونا تو ضروری ہے، کیونکہ جب اس فعل سے پہلے سارے مقدمات ہو گئے، علت تامہ ہو گئی، تو فعل کو حتماً ہونا ہے، لیکن آیا فاعل بھی موجب ہے یعنی مضطر ہے یا نہیں؟ تو قد یکون ایضاً کذالک، یعنی موجب اور مضطر ہوتا ہے، وقد یکون موجباً، اور کبھی جو ہے نا وہ موجب ہوتا ہے، بالکسر جو ہے نا وہ موجب ہوتا ہے یعنی خود مضطر ہوتا ہے، اور کبھی موجب ہوتا ہے خود یہ اس کو وجود دیتا ہے، نہ کہ موجب ہوتا ہے یعنی مختار ہوتا ہے۔ فَإِنْ أَثْبَتْنَا كَوْنَ الْإِنسَانِ مُخْتَارًا، اگر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان مختار ہے، جو کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے، فَلَا تُنَافِيهِ الْقَاعِدَةُ الْمَذْكُورَةُ قَيْدَ شَعْرَةٍ، تو یہ جو قاعدہ ہے اس سے نہیں ٹکراتا، اس سے تنافی نہیں رکھتا، قید شعرۃ یعنی ذرے برابر بھی، بال برابر بھی جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا۔ جی لطف والی بحث کو جو ہے نا وہ پڑھیں، یا آج جو ہے نا وہ کافی ہے اتنا جی۔